السلام علیکم ناظرین، بدلتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں اشتیاق گندل، اور آج ہم خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے وہ اپنے شرمناک اقدامات کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کو افغانستان کے خلاف کر لیا ہے، اور اس حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اقوام متحدہ میں افغانستان کے قائم مقام مندوب نصیر احمد فائق نے طالبان رجیم کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے دہشت گرد، غیر قانونی اور عوام دشمن قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے طالبان رجیم کے اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست کے دعوے کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ نصیر احمد فائق کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں نمائندگی صرف ان حکومتوں کا آئینی اور جائز حق ہے جو عوامی امنگوں اور قانونی عمل کے تحت اقتدار میں آئی ہوں، جبکہ طالبان گزشتہ 5 برسوں میں نہ افغان عوام کے جائز مطالبات پورے کر سکے اور نہ ہی عالمی برادری کے تحفظات کو سنجیدگی سے لیا گیا۔ قائم مقام افغان مندوب نے طالبان رجیم پر بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کا الزام بھی عائد کیا اور کہا کہ اس پالیسی کے باعث افغانستان اور پورے خطے میں امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہوئی۔ ان کے مطابق افغانستان میں اس وقت کوئی جائز جو نظام ہے یا حکومت ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ کرپشن، بے روزگاری، ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ نصیر احمد فائق نے طالبان رجیم سے سوال کیا کہ آخر وہ کس بنیاد پر اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی اور نشست کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق افغان مندوب کا یہ سخت موقف طالبان حکومت پر عالمی برادری کے مسلسل عدم اعتماد اور سنگین تحفظات کی واضح عکاسی کرتا ہے، اور اس حوالے سے جب مختلف تجزیہ کاروں سے بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ طالبان رجیم کی ہٹ درمی اور سخت گیر پالیسیوں نے افغانستان کو عالمی تنہائی، معاشی بحران اور انسانی مسائل کے ایک خطرناک دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، جبکہ دنیا اب بھی طالبان حکومت کو ایک جائز اور نمائندہ جو تنظیم ہے یا جو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے سے گریزاں نظر آتی ہے، اور یقینی طور کے اوپر افغان طالبان کی عبوری حکومت کے ان شرمناک اقدامات کی وجہ سے آج پوری دنیا افغان طالبان کی اس عبوری حکومت کے اوپر، اس سیٹ اپ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ ناظرین، یقینی طور کے اوپر افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب امریکہ کے ساتھ ان کا دوحہ کے اندر معاہدہ ہوا تھا تو اس کے اندر افغان طالبان کی عبوری حکومت نے یقین دہانی کروائی تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہم جو حکومت بنائیں گے اس کے اندر تو تمام تر اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے اور ہم افغانستان کے اندر امن لے کر آئیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغان طالبان کی عبوری حکومت نے یقین دہانیاں کروائی تھیں ان میں سے کسی نقطے کے اوپر مکمل عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج افغان طالبان کی عبوری حکومت کے اوپر ہر طرف سے بھرپور تنقید ہو رہی ہے، اور اسی حوالے سے افغان طالبان کی عبوری حکومت کے متنازع اور شرمناک اقدامات کے باعث آج پوری دنیا میں افغانستان کے حوالے سے شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ طالبان رجیم پر مسلسل یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف عالمی برادری کے مطالبات کو نظر انداز کر رہی ہے بلکہ مختلف دہشت گرد گروہوں کو بھی کھلی چھوٹ دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عالمی طاقتیں بھی کھل کر افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ چین اور روس نے بھی افغان سرزمین سے پنپتی دہشت گردی اور انتہا پسندی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے، اور یہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں چین کے صدر اور جو روس کے صدر ہیں پیوٹن، ان کے درمیان اہم ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں بڑا واضح طور کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین سے جنم لینے والی دہشت گردی نہ صرف پڑوسی ممالک بلکہ پورے خطے اور عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ اس مشترکہ اعلامیے کے مطابق افغانستان میں پائیدار امن، مستحکم سیاسی نظام اور مؤثر سیکیورٹی کا قیام فوری ضرورت بن چکا ہے۔ چین اور روس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغان سرزمین کو پڑوسی ممالک کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے، اور اس اعلامیے میں اس امر پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں شدت پسند عناصر کی موجودگی خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے عالمی ماہرین کے مطابق طالبان رجیم اپنے ناجائز اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، اور یقیناً افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہ صرف خطے کے امن کے لیے بلکہ عالمی سلامتی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن چکی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق روس اور چین کا یہ مشترکہ اعلامیہ
دراصل پاکستان کے اس دیرینہ موقف کی حمایت ہے جس میں مسلسل کہا جاتا رہا کہ افغان سرزمین پڑوسی ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. آج جبکہ دوسری جانب طالبان رجیم کی پالیسیوں کے باعث افغانستان پہلے ہی شدید معاشی بحران، عالمی تنہائی، بے روزگاری اور انسانی مسائل کا شکار ہے، جبکہ عالمی برادری اب تک طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے مسلسل انکاری نظر آتی ہے، اور اس کی بنیادی طور پر وجہ یہی ہے کہ افغان طالبان کی عبوری حکومت کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں رہی. ایران کا جس طریقے سے معاملہ ہوا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک کی جو سپورٹ تھی وہ ایران کے ساتھ نظر آئی، لیکن جب ہم افغانستان کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا افغانستان کے ساتھ اس لیے بھی نہیں کھڑی ہوتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا مرکز ہے اور افغان طالبان کی عبوری حکومت پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے. یہ جو چین اور روس کا ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا اس حوالے سے ذرا یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھیے. ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے خطرات اور فتنہ الخوارج کے خلاف جاری کارروائیوں کے تناظر میں پاک فوج اور ایف سی کے درمیان مشترکہ آپریشنل تعاون اور جدید تربیتی نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے دونوں فورسز یعنی کہ پاک فوج اور ایف سی نہ صرف مشترکہ کارروائیاں کر رہی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے تجربات، جنگی مہارت اور انٹیلیجنس معلومات سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور مختلف حساس علاقوں میں پاک فوج اور ایف سی کے جوانوں کو خصوصی انسداد دہشت گردی تربیت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. اس تربیت میں جدید جنگی حکمت عملی، شہری علاقوں میں کلیئرنس آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، سرحدی نگرانی، جدید اسلحہ کے استعمال اور دشوار گزار علاقوں میں آپریشنز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اور اسی حوالے سے سیکیورٹی حکام کے مطابق پاک فوج اور ایف سی کے درمیان قائم مشترکہ فریم ورک کی بدولت دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور متعدد دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جا چکا ہے. ذرائع کے مطابق ریاست نے واضح فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کسی صورت جو ہے وہ بڑا واضح طور کے اوپر کہ جو پاکستان کا امن ہے، سالمیت ہے اور قومی سلامتی ہے، اس کے خلاف سرگرم دہشت گرد عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائیاں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہیں گی. پاک فوج اور ایف سی کے درمیان مربوط حکمت عملی، جدید تربیت اور زمینی حقائق کے مطابق آپریشنل تیاری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انتہائی اہم پیش رفت ہے اور انسداد دہشت گردی کے لیے اداروں کے درمیان مربوط تعاون اور مشترکہ آپریشنز ہی مؤثر راستہ ہیں جن کے ذریعے ملک میں پائیدار امن قائم کیا جا سکتا ہے. اسی مشترکہ فریم ورک، تربیتی نظام اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے مؤثر حکمت عملی کس طریقے سے کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے پاک فوج اور جو ایف سی ہے وہ دہشت گردوں کے مستقل خاتمے کے لیے آپس میں مل کر جو مختلف قسم کے سرچ آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور کومبنگ آپریشنز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہی ہیں اور دہشت گردوں کے مستقل خاتمے کے لیے کس طریقے سے یہ مشترکہ ٹریننگ کی جا رہی ہے. ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں. فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایف سی نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، تو کیا ابھی ان علاقوں کی مناسبت سے ایف سی اور پاک فوج کی مشترکہ عسکری تربیت بھی ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس جو کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے اندر یہاں پہ بالکل جوائنٹ ٹریننگ بھی چلتی ہے جس کے اندر مل کے ایکسرسائزز ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ بیکاز وی آر ون، ہم نے ایک ہی چلنا ہے، چاہے وہ ایف سی ہے چاہے آرمی ہے. بٹ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی ٹریننگ بھی ساتھ چلتی ہے اینڈ ان کی بھی جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. اور پھر جو ہمارے پاس جو ہمارے ایف سی کے ٹروپس ہیں، دوز ٹروپس ہیو بین امپلائڈ اوور ہیئر فار دیئر کمپلیٹ سروس، موسٹلی کہ ایف سی یہیں پہ رہتی ہے، تو ان کا ایکسپیرینس بھی وہ شیئر کرتے ہیں، تو اٹ گیوز اے گڈ آؤٹ کم.
جیسے ابھی آپ نے ایف سی کے ٹرپس کی بات کی تو نارمل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاک فوج کے اہلکار یہاں پر آتے ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، تو جب ان علاقوں کے اندر وہ آتے ہیں تو کیا اس علاقے کی مناسبت کے حوالے سے ان کے لیے کسی خاص تربیت کا ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ویسے تو جو ہمارے جیسے آپ نے بولا ہے کہ بالکل پیس اسٹیشن سے بھی آتے ہیں، دے آرمی کے جو ہمارے سولجرز یا کوئی بھی آتی یونٹ آتی ہے، دے آر ویل ٹرینڈ پریویسلی ایز ویل. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ جوائنٹ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں تو اس کے اندر دے گیٹ ایکسپیرینس فرام دا ایف سی ٹروپس، جس کی وجہ سے دے آر بینیفٹڈ ونس دے آر امپلائڈ ان آپس ایریا. اور یہ کس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ اس میں ان کو یہاں کے جو ٹرین کی ایشوز ہیں اس کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وٹ کائنڈ آف ویدر ایشوز، ٹرین ایشوز جو فیس کریں گے اس کے بارے میں ان کو پتہ لگتا ہے. پھر اس کے علاوہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ دا کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز اوور ہیئر، جو ایف سی کے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے ہیں، دے آر کوائٹ ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو ادر ہمارے جو پاکستان کی اور پروونسز ہیں. تو اس کے بارے میں جب ان کو بتایا جاتا ہے تو ونس دے گو اوور دیئر دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل دی سچویشن اف کوئی انٹرنل سیکورٹی کی سچویشن ارائز ہوتی ہے تو ان چیزوں سے ان کو بینیفٹ ہوتا ہے. اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس کے اندر جس طریقے سے آئی بی اوز کیے جاتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، سرچ آپریشنز یا کامبنگ آپریشنز، ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے. تو اس حوالے سے بھی کیا ایف سی جو ہے وہ اس طریقے سے بھی کسی ٹریننگ کا اہتمام کرتی ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس یہاں پہ دس از ون آف دا پارٹ آف آر ٹریننگ کے جو آئی بی اوز، اے ڈی اوز ہو گئے، پھر اے ایس اوز ہو گئے، ایریا سرچنگ اور سرچ آپریشنز ہیں، سارے کے سارے ہم یہاں پہ کرواتے ہیں. بیکاز ہمارا جو اسٹاف ہے وہ تو یہیں پہ رہتا ہے، مطلب ایف سی والے یہیں پہ رہتے ہیں، دے آر ڈے اینڈ نائٹ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. تو ان کے پاس ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس زیادہ ہے، ان کو چیزوں کا آئیڈیا ہے، ٹرین کا پتہ ہے. تو ڈیفینیٹلی جب کوئی اور آرمی سے بھی آتے ہیں تو جب مل کے اس پہ کرتے ہیں تو اٹ گیوز اے گڈ ریزلٹ. اور یہ جس طریقے سے ابھی ایف سی کا جو کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر ہے یہاں پہ جس طریقے سے ابھی تربیت دی جاتی ہے، اس سے اوورآل جو ایف سی کی کارکردگی ہے یا ان ایریاز کے اندر جو مختلف قسم کے آپریشنز ہو رہے تھے ان کے اندر کس حد تک جو ہے صلاحیت کے اندر فائدہ ہوا ہے یا اس کے بہترین نتائج آنا شروع ہیں؟ کتنا فرق پڑا ہے؟ جی کافی فرق پڑا ہے. دیکھیں پہلے ہمارے سولجرس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سرویلنس ڈیوائسز کیا ہیں، یہ ماڈرن اکوپمنٹ ہے، اس کے بارے میں چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ایز سچ نہیں تھا. بٹ ایز دا ٹائم ایوالوڈ ہمارے یہاں پہ ٹریننگ شروع ہوئی، ہم نے اس کو اپنے ریجیمز اس کے اندر امپارٹ کیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ٹروپس ابھی آر ویل کنورسنٹ ود دیز تھنگز اور ان کو آئیڈیا ہے کہ کیا چیز کس طرح یوٹیلائز کرنی ہے، ہاؤ ٹو فالو دی ایس او پیز، اینڈ ڈیفینیٹلی ریزلٹ از ان فرنٹ آف یو، تھنگز آر بیٹر. جی ناظرین، اسلام آباد میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈی جی سید خرم علی کی اہم پریس کانفرنس میں ملک کے حساس ڈیٹا کی خرید و فروخت سے متعلق بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں. ڈی جی این سی سی آئی اے کے مطابق موجودہ دور میں سب سے بڑا مسئلہ ڈیٹا اور اس کی سیکیورٹی ہے، جبکہ این سی سی آئی اے ایک نیا ادارہ ہونے کے باوجود بڑے سائبر نیٹ ورکس کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے. جنوبی پنجاب سے ایک ایسے گینگ کو گرفتار کیا گیا جو پاکستان کی اہم شخصیات کا حساس ڈیٹا صرف چند ہزار روپے کے عوض فروخت کر رہا تھا. اس سلسلے میں خاندانی بنیادوں پر چلنے والے نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ مختلف اداروں کے اندر موجود بعض افراد ڈیٹا لیکیج میں سہولت کاری کر رہے تھے اور شہریوں کی ذاتی معلومات غیر قانونی طور پر فراہم کی جا رہی تھی. اس پریس کانفرنس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ شہریوں کا حساس ڈیٹا بیرون ملک ایجنسیوں تک پہنچایا جا رہا تھا، جبکہ بعض معلومات ملکی سیکیورٹی اور اہم شخصیات کی حفاظت سے متعلق تھیں. سید خرم علی نے واضح کیا کہ ڈیٹا لیکیج اور ذاتی معلومات فروخت کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے، جبکہ سرکاری افسران سمیت تمام ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. انہوں نے شہریوں پر بھی زور دیا کہ سائبر کرائم سے بچاؤ کے لیے آگاہی انتہائی ضروری ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی مستقبل میں مزید کس طرح کے اقدامات کرے گی، اس حوالے سے سینئر صحافی زین ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زین، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل گرے آپریشن یا گرے زون آپریشن کا ذکر سن رہے ہیں. آخر اس آپریشن کا اصل مقصد کیا ہے اور اس سلسلے میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اب کس طرح کے عناصر کے خلاف مزید کس طرح کی کارروائیاں کرے گی؟ بہت شکریہ. اشتیاق، دیکھیں این سی سی یہ آپریشن گرے جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے جا رہی ہے. اس میں جو اسپوفنگ کال سینٹرز ہیں جو غیر ملکی یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں، لوگوں کا ڈیٹا ہیک کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے پیسے زندگی بھر کی جمع پونجی سے ان کو محنت کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک بار پھر آپریشن گرے کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہی ہے. اور اس حوالے سے جو این سی سی آئی اے کے ملک بھر کے اندر جو دفاتر ہیں، جو رپورٹنگ سینٹر ہیں، وہ کاروائیاں عمل میں لانا شروع ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ این سی سی آئی اے کی اب رول بنے گے. 861 سے زائد جو ہے وہ ویکنسیز اپروو ہو چکی ہیں. ڈائریکٹر جنرل این سی سی آئی اے سید خرم علی جو ہے اس کے اوپر بھرپور
جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور عید کے بعد انشاءاللہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ نئی بھرتیاں بھی ہو جائیں گی. آپ کو اس سے قبل میں بتانا چلوں کہ فیز 1, فیز 2 اور فیز 3 کے کئی لوگ جو ہے وہ نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ فیز 2 کے جو لوگ ہیں ان کا اگست تک کانٹریکٹ ہے. فیز 1 کے بھی لوگ جو ہے وہ اپیل میں ہیں, اور اسی طرح جب نئی ویکینسیز آ جائے گی, افرادی قوت آ جائے گی, وسائل کی بھی ظاہر سی بات ہے کمی ہے اس وقت, لیکن ڈائریکٹر جنرل NCCA کیونکہ یہ ایک بحران بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا لوگ یوز کر رہے ہیں, مختلف ایپس بینکنگ یوز کر رہے ہیں, تو یہ جو سوشل میڈیا کے جو ان کے کرائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ان کرائم کو روکنے کے لیے اس وقت جو بڑے بڑے کال سینٹرز ہیں, اسپوفنگ کال سینٹرز جو ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گرد گھیرا بند کرنے کے لیے آپریشن گرے کا آغاز جلدی شروع ہونے والا ہے. خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز محمود ملک, سابق ایئر وائس مارشل. سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ جی, السلام علیکم. سر بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر جو ہے وہ ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں. موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ کی نظر میں یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ بدل سکتے ہیں؟ جی یقیناً یہ انتہائی اہم دورہ ہے, کیونکہ یہ بالکل 1-on-1 میٹنگز اس سے جو ہے وہ برف انشاءاللہ پگھلے گی, جو وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے ایک تعطل آیا ہوا ہے اس پیس پروسیس اور ایک مذاکرات کا جو عمل جو وقتی طور پہ رکا ہوا ہے. اور ظاہر ہے وہ اس کا سب سے جو ہے فاسٹسٹ اور سیکیور طریقہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ کلمینیٹ ہوتی ہیں الٹیمیٹلی ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کے آفس میں. تو وہ جب خود وہاں پہ جائیں گے, خود ان سے بات کریں گے, تو وہ اس کا ایک اپنا ایک اہمیت ہے, اور اس میں پھر بہت سارے جو امور ہیں اس کے اوپر ایک آپس میں اتفاق رائے کریٹ کرنا, اور پھر اس کی بنیاد پہ امریکہ کے ساتھ بات جو ہوگی. تو میرا خیال ہے پاکستان ظاہر اپنا رول بڑا پرویکٹیولی پرفارم کر رہا ہے, اور اسی لیے ساری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس انتہائی اہم اور ہائی لیول دورے پہ ہیں. جی اچھا, آپ نے دیکھا جب اسلام آباد ٹاکس کا پہلا دور ہوا تھا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکراتی وفد تھا وہ آمنے سامنے تھا, فیس ٹو فیس بات چیت ہو رہی تھی. لیکن جب دوسرا اسلام آباد ٹاکس پارٹ 2 کا ذکر آیا یا ان کے دن آئے تو پھر پتہ چلا کہ ایران کا وفد آیا, یہاں پہ اس نے ہماری جو سول اور عسکری لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ملاقات کی, اور پھر وہ دنیا کے دوسرے ممالک کے دورے پر چلا گیا. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ اور ایران کے درمیان فیس ٹو فیس براہ راست مذاکرات بات چیت ہو سکتے ہیں, یا پاکستان جو ہے وہ اس کے درمیان سارے عرصے کے دوران پیغام رسانی کا کام کرے گا؟ نہیں دیکھیں, ایسا نہیں ہے. وہ جس ایرانین وفد کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ کلیریفیکیشن اس وقت بھی دی تھی میڈیا میں کہ یہ امریکن ڈیلیگیشن سے ملنے یا امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کی آنے والا وفد نہیں ہے. اس کا مینڈیٹ صرف اور صرف پاکستان سے ملنا تھا. پھر پاکستان سے بات چیت کے بعد وہ دوسرے 2 ملکوں میں بھی گئے اور پھر پاکستان واپس آئے. تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹیئر تھا ڈپلومیسی کا, اور یہ اس مذاکرات کا حصہ یا اس ڈائلاگ کے لیے جو پوزیشننگ ہونی تھی وہ اس کا حصہ نہیں تھا. اس کی کلیریفیکیشن ان کے فارن آفس نے اس وقت بھی دے دی تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ امریکنز اور ایران آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ شاید مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ تمام جو سینسٹیو معاملات ہیں جس کے اوپر ہم چاہتے ہوں کہ دوسرا فریق جو ہے وہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے, تو وہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے کسی کے تھرو جو ہے وہ جتنا مرضی سنسیئر اور کمپیٹنٹ میڈیم کیوں نہ ہو, لیکن آمنے سامنے بیٹھنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح.
اچھا، یہ ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے چین کا دورہ کیا اور اب پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ بھی 23 مئی کو جو ہے وہ چین کے دورے پر روانہ ہوں گے، اور وہاں پہ یقینی طور کے اوپر امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے، جنگ ہے، اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے پاکستان سفارتی کوششیں کر رہے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے بڑے عرصے کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام، اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ سے حاصل کر لیے؟ یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں، اس ساری چیز کا آغاز ہوتا ہے گزشتہ سال مئی کی جنگ جو ہم نے الحمدللہ جیتی، اور اس شاندار طریقے سے جیتی کہ اس کے بعد بھارت کو جو ہے اس کا انہوں نے اپنا جو ببل کریٹ کیا ہوا تھا اس خطے میں، ایک بڑی طاقت کا وہ جو خواب دیکھ رہے تھے، اس کو ہم نے ڈیفیوز کیا، وہ ببل ختم ہوا. اور پاکستان کو جو بھارت ڈیمونائز کرتا تھا، جو پاکستان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتا تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے، پاکستان کے جو ہے سفارتی آئسولیشن کا شکار ہے، تو پاکستان نے اپنا امیج بلڈ کیا، جس کے لیے پہلی وجہ تو جنگ میں ہماری فتح بنی، اور دوسری وجہ یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر نے بڑی پرو ایکٹیو جو ہے ڈپلومیٹک اوفینسو کیا. وہ دنیا کے مختلف کیپٹلز میں گئے، بالخصوص امریکہ میں جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں. اس کے بعد اور پھر اسی تواتر سے پاکستان نے مڈل ایسٹ میں اپنا جو ہے رول پلے کرنا شروع کیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹر سٹیج بن گیا اس خطے میں امن کی بحالی کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ مارکے حق کا ذکر کر رہے تھے، یقینی طور کے اوپر یہ تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہندوستان کو عددی لحاظ سے پاکستان کے اوپر برتری حاصل ہے، لیکن جب ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کا ذکر سنتے ہیں اور جب ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان کو ہندوستان کے اوپر واضح برتری حاصل ہے، اور پاکستان اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ مارکے حق کے اندر ہندوستان کو دکھا چکے ہیں. جی الحمدللہ. دیکھیے، ہم تو پہلے دن سے ہی اس چیز کا ہمیں جو ہے ہمارے جو سینئرز تھے جنہوں نے ہمارے مسلح افواج کی بنیاد رکھی اور پھر ان کو ڈیولپ کیا، تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہم ہمیشہ عددی طور پہ یا نومیریکلی ہم ان کے ساتھ ہمارا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جغرافیائی اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے، اکانومی کے سائز کے اعتبار سے، اور پھر دفاعی بجٹ کے اعتبار سے وہ ایک بڑا ملک ہے، اور ہم اس طرح اس کو ریگارڈ کرتے ہیں. دیکھیے، ہم تو اپنے تمام ہمسایوں سے بشمول بھارت کے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں ان کے بڑے سائز سے ہم خائف نہیں ہیں، یا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اگر مسئلہ ہے تو ان عزائم سے ہے جو وہ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ. دیکھیے، بھارت کے مسائل ہیں، بھارت ایسا ملک ہے کہ جس کے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنازع ہے. تو پاکستان نے اسی طرح اپنے آپ کو، ہم نے اپنی ٹریننگ کی، تربیت کی، کامبیٹ ریڈینس ڈیولپ کی کہ جہاں ہم آؤٹ نمبرڈ ہوں پھر بھی ہم لڑیں اور دشمن کو ہرائیں. اور یہی چیز ہماری فضائیہ نے ملٹی ڈومین آپریشن میں الحمدللہ ثابت کی. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے ہم 65 اور ایون 71 میں بھی ایئر پار کی جہاں تک بات ہے، وہ ہم یہ چیز اللہ کے فضل و کرم سے اور قوم کی دعاؤں سے ہم ثابت کر چکے ہیں. جی بالکل صحیح. مارکے حق کے اندر جو پاکستان کو تاریخی فتح ملی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بڑے بڑے بیانات تو دیتا ہے. ہندوستان کے جو وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، یہ جو کچھ ہوا یہ صرف ایک ٹریلر تھا، پوری فلم ابھی باقی ہے. لیکن وہ پاکستان کے خلاف پوری فلم دکھانے کی کوشش نہیں کرتے، کوئی جارحیت نہیں کرتے جیسی انہوں نے آپریشن سندور کے وقت کی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہندوستان جو ہے وہ دوبارہ آپریشن سندور کی طرز کی کوئی جارحیت پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے، یا اب اس کے امکانات نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیے، ان کی اسٹیٹمنٹ پارشلی کریکٹ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، یس، وہ سب کنوینشنل ڈومین میں اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں وہ اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ پاکستان میں جو ہے ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے. تو وہاں تک تو وہ سچ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہنا کہ ہم نے صرف ٹریلر دکھایا، تو بھائی ہم تو ان کو کہتے ہیں پھر آپ پوری فلم دکھا لیجئے. تو ہمارا بھی پھر یہی جواب ہے جو ہمارے مسلح افواج کے سربراہان پہلے کئی بار دے چکے ہیں کہ پچھلی بار تو ہمیں روکا گیا تھا، اس بار ہم رکیں گے نہیں، تو پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی.
ہم نے ایک ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے مارکے حق کے اندر جس طریقے سے کامیابیاں سمیٹی ہیں تو اب پاکستان ایئر فورس نے اتنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں کہ آنے والے 60-70 یہاں تک کہ 100 سال اب پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ کس طرح کی تیاریاں ہیں جو شاید ماضی کی نسبت ہمیں تھوڑی سی مختلف محسوس ہو رہی ہیں؟ دیکھیے اب جنگ جو ہے نا وہ ہائیلی انٹیگریٹڈ نیٹ سینٹرک اور جو ہے ڈیجیٹائز پلیٹ فارمز کے ذریعے، اور اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں پاکستان نے جو ہے بڑی اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی کم وسائل کے ساتھ اس میں خود انحصاری ہم نے کی ہوئی ہے. تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آنے والے وقتوں کے چیلنجز کے لیے تیار ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ کوئی ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو آج سے 100 سال تک ویلڈ رہے گی. یہ کلیم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی آ گئی ہے جس سے ہم آج کی ٹیکنالوجی بھی بنا کر استعمال کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جس طرح کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ہمارے پاس جو ہے نا ایک پرپیچول یا ایک مسلسل ایور امپروونگ ایک میکنزم بن گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. جیسے میں آپ کو ایئر فورس کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ جب ہم نے جہاز بنانے شروع کیے تو پہلے ہم ایک زمانے میں صرف جہاز اسمبل کرتے تھے، چھوٹے ٹرینر جہاز، پھر وہ ہم نے خود بنانے شروع کر دیے. اسی طرح جب ہم نے جوائنٹ وینچر کیا JF-17 کا تو اس کا بلاک 1، پھر بلاک 2 اور اب بلاک 3. تو ہر آنے والا جو بلاک ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہے. سر ابھی جی فیوچرسٹک تھریٹس کے مد نظر اس کو بنایا جاتا ہے. جی بالکل صحیح. ہم نے JF-17 تھنڈر کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ دیکھا، پھر اس کے علاوہ J-10C بھی دیکھے، ابھی J-35 کی بات ہو رہی ہے. تو یہ J-35 جو ہے وہ کب تک پاکستان کی فضاؤں میں لہراتا ہوا نظر آئے گا، اڑتا ہوا نظر آئے گا؟ جی میں اس کے بارے میں کوئی ٹائم لائن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جی، کیونکہ ظاہر ہے میرے علم میں نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، اور نہ ہی مجھے بھی اسی دن پتہ شاید چلے جب میڈیا میں یہ چیز عام ہوگی، کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کانفیڈینشیل رکھنا ہی ملکی مفاد میں ہوتا ہے. تو لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ پائپ لائن میں ہے اور جلدی آ جائے گا. سر ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ابھی آپ ہندوستان کی جہریت کا ذکر کر رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اشرف غنی اور حامد کرزئی کی افغانستان کے اندر حکومت تھی تو 66 ٹریننگ کیمپس جو تھے وہ ہندوستان نے افغانستان کے اندر رکھے ہوئے تھے. کیا یہ صورتحال ابھی بھی موجود ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ چین اور روس کا جو ان کے صدور کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اندر انہوں نے ایک مشترکہ بیانیہ اور اعلامیہ بھی دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے یہ صرف پڑوسی ممالک کے لیے نہیں بلکہ خطے سمیت پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے. تو آپ کی نظر میں اب دنیا کے ممالک افغان طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے اوپر جس طریقے سے تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ کی نظر میں اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کے جس طرح آپ نے بتایا کہ بھارت کے 66 کیمپس تھے تو اس زمانے میں ان کی وہاں پہ 22 کانسولیٹس بھی تھیں. ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کے بارڈر نہیں ملتے، جہاں پہ آپ کی کوئی مذہبی یا کلچرل کوئی افینٹی نہیں ہے، وہاں پہ اتنی کانسولیٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ صرف راؤ کی وہ جو ہے نا ایک شیلٹر دینا تھا ان کو، محفوظ شیلٹر دینا ان کو مقصود تھا. تو اور دوسرے اگر موجودہ طالبان کی بات کریں یہ تو ان کو تو سوائے ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے کے وہ انہوں نے جو اشتہار لگائے ہوئے جی ٹیررسٹ، رینٹڈ ٹیررسٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اقوام متحدہ نے بھی یہ ایک وہ رپورٹ جاری کی جس کے مطابق یہاں تقریباً 20 سے 22 انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. تو ظاہر ہے جب تک یہ اپنی روش سے باز نہیں آتے تو ان کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے ایز اے ریاست اسٹیٹ. تو یہ اس خطے کے امن کے لیے خطرہ تو رہیں گے. چلیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ جی. چلیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا. یقینی طور کے اوپر جس طریقے سے ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک ہمیں ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے بتا رہے تھے تو یقینی طور کے اوپر ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے پاکستان کو ہندوستان کے اوپر واضح برتری حاصل ہے. اور آج کل ہم بار بار ملٹی ڈومین آپریشنز کا ذکر سنتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملٹی ڈومین آپریشنز جو ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ اور ملٹی ڈومین آپریشنز سے جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے اوپر واضح برتری حاصل ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر سوال تو بنتا ہے کہ ملٹی ڈومین آپریشنز کیا ہوتے ہیں اور اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے.
تو یقینی طور کے اوپر ملٹی ڈومین آپریشنز سے مراد وہ جدید جنگی حکمت عملی ہے جس میں فضا، زمین، سمندر، سائبر اسپیس، الیکٹرانک وارفیئر اور انفارمیشن سب محاذ ایک مشترکہ کمان اور مربوط منصوبہ بندی کے تحت ایک ہی وقت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو ایک ہی وقت میں مختلف سمتوں سے دباؤ میں لا کر اس کی حرکت، رابطہ، فیصلہ سازی اور دفاعی صلاحیت کو مفلوج کر دیا جائے۔ یہ روایتی جنگ سے آگے بڑھ کر ٹیکنالوجی، درست نشانہ بندی اور تیز رفتار معلوماتی برتری پر انحصار کرتی ہے، اور یقینی طور کے اوپر جس طریقے سے مارکہ حق کے اندر پاکستان کو ایک تاریخی فتح ملی تو اس کے بعد جو ہے پوری دنیا اس چیز کے اوپر قائل ہو چکی ہے کہ ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے پاکستان کو ہندوستان کے اوپر واضح برتری حاصل ہے۔ اور جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو ان کو بھی شاید اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے اتنی اس کے اوپر اس کی مہارت اس کو حاصل ہو چکی ہے اور ہمیں اتنا سخت رد عمل مل سکتا ہے۔ جس طریقے سے مارکہ حق کے اندر پاکستان کو ناقابل فراموش قسم کی کامیابیاں ملی ہیں تو اس کے بعد یقینی طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج ملٹی ڈومین آپریشنز میں افواج پاکستان فضائی، زمینی، سائبر اور انفارمیشن طاقت کو یکجا کر کے دشمن کو ہر محاذ پر ناکام بناتی ہیں، جو جدید جنگ میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور پاکستان دنیا کو اس کی جھلک دکھا چکا ہے۔ اس وجہ سے آج پاکستان کو ہر محاذ پر فخر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور یقینی طور کے اوپر ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے پاکستان اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ یہ ایک ایسی کامیاب کہانی ہے جہاں افواج پاکستان نے بدلتی جنگ کی حقیقت کو وقت پر سمجھا۔ اب جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی بلکہ فضا، کمپیوٹر، نیٹ ورکس، ریڈار، ڈرونز اور معلومات کے محاذ پر بھی جاری رہتی ہیں۔ اسی لیے افواج پاکستان نے ایک نئی سوچ اپنائی جسے ملٹی ڈومین آپریشنز کہا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں جہاز فضا سے دشمن پر نظر رکھتے ہیں، ڈرونز اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، زمینی دستے درست معلومات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، سائبر اور انفارمیشن آپریشنز دشمن کے نظام اور فیصلوں کو کمزور کر دیتے ہیں، اور مقامی طور پر تیار کردہ ہتھیار اور جدید ڈرونز دوست ممالک سے حاصل کردہ ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر ایک مضبوط دفاعی ڈھانچہ بناتے ہیں۔ یوں دشمن کے لیے نہ چھپنا ممکن رہتا ہے اور نہ ہی درست فیصلہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مشقیں ثابت کرتی ہیں کہ افواج پاکستان جو ہے اب وہ جدید جنگی تقاضوں کے مطابق مکمل تیاری رکھتی ہے، اور ہر محاذ پر کامیابی جو ہے وہ مسلسل سمیٹتی جا رہی ہے۔ اور یقینی طور کے اوپر یہی وہ بدلتا پاکستان ہے، ایک ایسا پاکستان جو اب دفاع اور خارجہ پالیسی دونوں محاذوں پر رد عمل نہیں بلکہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دفاعی میدان میں ملٹی ڈومین آپریشنز کی تیاری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان جدید ٹیکنالوجی، مشترکہ جنگی حکمت عملی اور خود انحصاری کے ذریعے اپنی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنا رہا ہے، جبکہ خارجہ پالیسی میں پاکستان باہمی احترام، خود مختاری اور علاقائی توازن کو بنیاد بنا کر فیصلے کر رہا ہے۔ آج کا پاکستان دباؤ کے تحت نہیں بلکہ قومی مفاد، دور اندیشی اور مضبوط دفاع کے سہارے دنیا سے بات کرتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو پاکستان کو ایک ذمہ دار، مضبوط اور باوقار ریاست کے طور پر نمایاں کرتی ہے۔
جی ناظرین، ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا اور یقینی طور کے اوپر یہ ملٹی ڈومین آپریشنز ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ناقابل تسخیر ہے۔ آج کا پروگرام بدلتا پاکستان دیکھنے کا بہت شکریہ۔ سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔